السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی قابل احترام ناظرین گرامی، آج کے اس درس میں ہم دو باتیں سیکھیں گے۔ نمبر ایک، رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کسی ایک حدیث کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ رمضان المبارک کے چند مسائل۔ تو مسائل میں آج ہم ان مسائل کا ذکر کریں گے کہ جن سے روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا اور روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس کا درس آپ سنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت ابواب الرحمة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، تو آسمان کے دروازے اور ایک روایت کے مطابق جنت کے دروازے اور ایک روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیر پہنا دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک کی یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم ان مسائل کا ذکر کریں گے کہ جن سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ ان مسائل کا ذکر کریں گے۔ ان مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکہ لگوانے سے روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر دو، کسی عذر سے یعنی عذر، کمزوری، بیماری کی وجہ سے گلوکوز چڑھانا، ڈرپ لگوانا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر تین، سخت ضرورت کے وقت خون لگوانا، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر چار، طاقت کا انجیکشن لگوانا، جیسے ڈرپ ہے، طاقت کا انجیکشن ہے، وہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اپنے لعاب دہن یعنی اپنی منہ کا تھوک جو اپنے منہ میں ہو اس کو نگل لینے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ جمع کر کر کے نگلنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت کوئی چیز چکھ کر تھوک دینا، ضرورت کے وقت جو ہے کسی چیز کو چکھ کر تھوک دینا، نگلے بغیر اسے تھوک دینا، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح دانت اس طرح نکلوایا کہ روزے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا اور دانت سے نکلنے والا جو خون ہے وہ بھی حلق میں نہیں اترا، تو اس سے بھی روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اسی طرح اگر بعض لوگ ہوتے ہیں سونے کے بعد اٹھ جاتے ہیں یا ویسے ان کے منہ سے دانتوں سے خون آتا ہے، تو وہ خون اگر کم درجے میں ہو تو اس کے نگلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کم درجے ہونے کا مطلب یہ ہے، کم مقدار میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا جو رنگ ہے وہ تھوک پر غالب نہ ہو، اور دوسرا اس کا ذائقہ آپ کو محسوس نہ ہو۔ اگر ذائقہ اور ٹیسٹ محسوس ہوا اور یہ خون تھوک پر غالب رہا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نکسیر پھوٹنے سے، ناک سے خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ کسی چوٹ یا زخم کی وجہ سے جسم سے خون نکلنا، کسی زہریلی چیز کا ڈسنا، مرگی کا دورہ پڑنا، اور اسی طرح جو ہے حلق میں بلا اختیار، حلق کے اندر بغیر اختیار کے دھواں، گرد و غبار یا کسی چیز کے چلے جانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بھول کر کھانے پینے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوتے ہوئے احتلام ہو گئے، غسل واجب ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ کان میں پانی ڈالنا یا بے اختیار چلے جانا، خود بخود الٹی آنا، قے آ جانا، چاہے کم ہو یا زیادہ، اسی طرح آنکھوں میں کوئی دوائی یا سرما لگانا، مسواک کرنا، سر اور بدن میں تیل لگانا، عطر یا پھولوں کی خوشبو سونگھنا، اسی طرح گرمی کی شدت کی وجہ سے رومال بھگو بھگو کر سر پر ڈالنا یا کثرت سے نہانا، اسی طرح خواتین کے لیے بچوں کو دودھ پلانا، تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ ان سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔